صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یہ رحمت رمضان ہم لوگ کے بیچ سے، ہم لوگ کے نظروں سے ابھی گزرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ یہ رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے نا، یہ اتنا بابرکت مہینہ ہے۔ اللہ پاک جب یہ مہینہ آتا ہے تو اللہ پاک آسمان کے تمام دروازے کو کھول دیتا ہے۔ یہ اتنا بابرکت مہینہ ہے، اس میں بے شمار رحمت و فضل اس مہینے میں اللہ پاک نازل فرماتا ہے۔ اگر ہم اس مہینے میں ایک سجدہ کریں گے تو اللہ پاک ہمیں 1500 نیکیاں عطا کرے گا۔ تو اس کے بہت سارے فضائل ہیں، یعنی ہم اگر آئندہ دنوں میں اگر وہ نیکی کا کام کریں گے تو ہمیں اتنا ہی ثواب ملے گا، لیکن ہم اس رمضان المبارک کے مہینے میں اگر وہی نیکی کا کام کریں تو ہمیں سیدھے ڈبل فائدہ ہوتا ہے۔ تو یہ اتنا بابرکت مہینہ ہے، اگر ہم اس کی تفسیر بیان کرتے چلیں رمضان المبارک کی تو نہ جانے کتنے دنوں لگ جائیں گے، اتنا بابرکت مہینہ۔ تو رمضان المبارک تو مہینہ بابرکت ہے، تو اس میں کام جو ہم لوگ کریں، اللہ پاک اس میں ہمیں بہت سارے ذریعے دیتا ہے نیکی کمانے کی۔ اس میں سے ایک ذریعہ یہ بھی ہے کہ اگر ہم کسی روزے دار کی افطاری کرائیں تو یہ ہمارے لیے بھی بہت فائدہ مند ہے۔ میں آپ کو ایک حدیث پاک سناتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص روزے دار کی، اگر کوئی روزے دار ہے، اگر اس کی افطاری کرا دی، روزہ افطار کروا دیا، تو اللہ پاک اس روزے افطار کروانے والے شخص کو اتنا ہی ثواب دے گا جتنا ثواب روزہ رکھنے والے شخص کو ملتا ہے۔ اور روزہ جو رکھا ہوا ہے شخص، اس کے نیکی میں کوئی کمی نہیں۔ یہ اتنا بابرکت مہینہ یہ رمضان ہے، تو ہمیں چاہیے کہ اگر کوئی شخص ہے، ہمیں تو موقع مل رہا ہے، تو اگر کوئی ہمارا رشتہ دار، کوئی ہمارا جان، اگر کوئی انجان بھی اگر روزے سے ہے، اگر ہمارے پاس آ جائے تو ہمیں چاہیے کہ اس کی روزہ افطار کروا دیں، کیونکہ اس کے بہت سارے فضائل ہیں۔ ایک دفعہ حضرت سلمان فارسی ہیں، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ، اگر جو لوگ مفلس ہیں، جو لوگ مالدار نہیں ہیں، اور وہ چاہے کہ میں اس ثواب حاصل کر لوں، افطاری کروانے کا ثواب میں حاصل کر لوں، تو ہم لوگ کو یہ ثواب کیسے حاصل ہو؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کھجور کا ایک کھجور اور نلکے سے پانی اگر کوئی شخص کو اس نیت سے دے کہ اگر میں اس کو یہ چیز عطا کروں گا اور اس سے روزہ کھول لے گا تو مجھے اس کا ثواب ملے گا، تو اس شخص کو بھی اتنا ہی ثواب ملے گا۔ اگر کوئی شخص روزے دار کی افطاری کرا دی تو اللہ پاک اس شخص کی گردن جو ہوتا ہے، یہ گردن اس کو جہنم کے عذاب سے محفوظ کر دے گا۔ یہ اتنا بابرکت مہینہ ہے، ہمیں چاہیے کہ ہمیں موقع تلاش کرنی پڑے گی۔ اگر کوئی شخص ہے تو آپ کو یہاں کرنی چاہیے کہ بھائی آئیے ہمارے یہاں، آپ افطاری کر لیں۔ اگر کوئی گزر رہا ہے تو بھائی صاحب آپ یہ میری طرف سے کھجور رکھ لیں، میری طرف سے آپ یہ پانی رکھ لیں، اور اس سے آپ روزہ افطار کرنا۔ اگر آپ اپنے اوپر ڈیپینڈ کریں، اگر آپ جب افطاری کرتے ہیں، جب آپ پانی پیتے ہیں تو آپ کے دلوں کو کتنا سکون ملتا ہے، آپ یہ اپنے آپ میں ریئلائز کریں، اپنے آپ میں یہ بات سمجھیں۔ وہی اگر آپ کسی کو یہ چیز عطا کریں گے، آپ کسی کو پانی دیں گے، تو اگر وہ شخص اس سے روزہ افطار کرے گا تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنا ثواب ملے گا آپ کو۔ اور یہاں پہ بہت سارے لوگ سوچتے ہوں گے کہ میں اس کو فلاں انسان کو میں نے روزہ افطار کی دعوت دی، وہ میرے گھر پہ آیا اور میرے لیے دعا بھی نہیں کی، تو ایسا نہیں ہے۔ وہ روزے دار اپنی زبان سے بولے یا نہ بولے، اللہ پاک دیکھ رہا ہے، اس کے دلوں کو سکون ملے گا۔ جب وہ پانی پیے گا تو اللہ پاک اس کا ثواب اسے ضرور عطا کرے گا۔ تو ہمیں یہ نہیں دیکھنا ہے کہ ہمارے لیے وہ دعا کیا ہی نہیں، تو اس طرح کے ہمیں معمول نہیں کرنے ہیں۔ تو ہمیں یہ رمضان المبارک کا مہینہ، ہمیں اس میں بھرپور نیکی کما لینی ہے۔ یہاں ہمیں ہر ایک قدم پہ نیکی کا ایک ثمرہ ملتا ہے، ہمیں اٹھاتے چلنا ہے، ہمیں ہر ایک جگہ سے نیکی کما لینی ہے انشاءاللہ۔ تو اللہ پاک ہمیں ان سب باتوں پہ بالخصوص مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔
پھر آپ سامعین، آپ ناظرین کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔